محترم حضرات اور حکم صاحبان، آج کے اس عظیم الشان مسابقتی ڈیبیٹ میں میرا موضوع ہے سماج کی رہنمائی کے لیے مذہب ضروری ہے۔ کسی بھی خوبصورت سماج کی تشکیل اخلاص، جذبات کی پاکیزگی اور سماج کے ہر فرد کے حقوق و ضروریات کی تکمیل سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر سچے پکے مسلمان کی زندگی کا ایک مشن ہے، چنانچہ جہاں وہ سماج کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات اور خوبیوں سے روشناس کراتا ہے، وہیں جب وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ملتا ہے تو اسلامی اقدار و اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ طرز عمل محض اللہ رب العزت کی خوشنودی اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مثالی مسلمان کی زندگی مینار نور کی طرح ہے، وہ اپنے قول و عمل سے اپنے سماج میں مثبت تبدیلی کی روشنی پھیلاتا ہے۔ ایسی خوشبو بھری زندگی کے حصول کے لیے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتا ہے، کیونکہ آپ ہی کی ذات مبارکہ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے باب میں اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھی، اور آپ نے اپنی امت کو اسی روش کو اپنانے کی تعلیم بھی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روز جزا ایک مسلمان کے پلڑے کی کوئی چیز اس کے دوسروں کے ساتھ معاملہ یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ حدیث کے ضمن میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھا اخلاق صرف یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مسکرا کر ملے اور نرم اور سنجیدہ لہجے میں بات کرے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اچھا معاملہ اخلاقیات میں شامل ہے۔ آئیے اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاقی پہلو سے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم کام ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو دینی اور دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے مخلصانہ طور پر مشورہ دینا چاہیے۔ یہ کسی اچھے کام کے لیے تعاون ہی نہیں بلکہ شرعی اعتبار سے اہم ذمہ داری بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذہب کی روح سے مخلصانہ مشورہ پیش کرنا ہے۔ مشورہ لینا دینا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، پہلا مشورہ طلب کرنے پر مشورہ دینا، دوسرا اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کام کو انجام دینے جا رہا ہو اور آپ کو یقینی طور پر محسوس ہو رہا ہو کہ یہ مناسب یا صحیح راستہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے مخلصانہ طور پر مشورہ دے دینا چاہیے۔ بہرصورت مشورے میں خیر ہے، اسی لیے ہمیں اپنا ہر کام مشورے کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ بلا شبہ جب کسی سماج میں اخلاص کی بنیاد پر مشورہ لینے دینے کا چلن ہوگا تو خطا کا امکان کم ہوگا، اور جب خطا کا امکان کم ہوگا تو خوبصورت اور صحت مند سماج کی تشکیل آسان ہو جائے گی۔ خوبصورت اور صحت مند سماج کی تشکیل کے لیے ایک اور اہم نقطہ وہ ہے معاملات کی صفائی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہماری مکمل توجہ نہ ہونے کی وجہ سے سماجی تانے بانے بکھرے نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔